بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ عراقی پارلیمنٹ میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کا مطالبہ کرنے والے کسی بھی شہری سرکاری حکام اراکین پارلیمنٹ کو پھانسی یا عمر قید کی سزا کا قانون پیش کر دیا گیا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ قانون کا مقصد مستقبل میں کسی ایسے منصوبے کو ہمیشہ کے لیے روکنا ہے جس میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کا مطالبہ کیا جائے۔ پارلیمنٹ میں بل پر بحث کی جائے گی اور پھر مختلف مراحل سے ہوتا ہوا یہ بل قانون کی شکل اختیار کرے گا۔ یورپ کے 15 ممالک کا اسرائیل سے متعلق بڑا مطالبہ سامنے آ گیا۔ یورپ کے 15 ممالک نے اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مغربی کنارے کی یہودی بستیوں میں 4000 سے زیادہ رہائشی یونٹوں کی تعمیر کا منصوبہ واپس لے۔ 15 ممالک کے مشترکہ بیان میں ان ممالک کے وزراء خارجہ نے مقبوضہ مغربی کنارے میں 4000 سے زیادہ رہائشی یونٹ کی تعمیر کے منصوبے کی منظوری پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ نئی رہائشی یونٹ کی تعمیر دو ریاستی حل کے راستے میں اضافی رکاوٹ بن جائے گی۔ اسرائیلی بستیاں بین الاقوامی قانون کی واضح خلاف ورزی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر کا انتقال، دنیا بھر سے تعزیتی پیغامات کی بارش۔ متحدہ عرب امارات کی جانب سے جمعے کے روز صدر شیخ بن زید ال نہیان کی وفات کی خبر کے اعلان کے بعد سے دنیا بھر سے تعزیتی پیغامات کا سلسلہ جاری ہے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر اور ابو ظہبی کے حکمران شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان کا انتقال 13 مئی بروز جمعہ ہوا، جس کی تصدیق صدارتی امور کی وزارت نے کی۔ دیر انسا ان کی آخری رسومات بھی ادا کر دی گئیں۔ آئی ایم ایف کے مطالبات، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 86 روپے فی لیٹر اضافے کا امکان۔ پیٹرول پر 47 روپے فی لیٹر اور ہائی سپیڈ ڈیزل پر تقریباً 86 روپے بغیر ٹیکس کے فی لیٹر اضافہ ہوگا، جبکہ بجلی پر سبسڈی واپس لینے سے بجلی کی قیمتوں میں بھی 15 روپے تک فی یونٹ اضافہ ہوگا۔ فن لینڈ کا نیٹو میں شامل ہونے کا معاملہ، روس کی امریکہ اور برطانیہ کو جوہری حملے کی دھمکی۔ روس نے فن لینڈ کے نیٹو میں شمولیت کے معاملے پر فن لینڈ سمیت امریکہ اور برطانیہ کو سپر سونک میزائل سے نشانہ بنانے کی نئی دھمکی دے ڈالی اور کہا ہے کہ سلامتی کو خطرہ ہوا تو جوہری ہتھیاروں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ برطانوی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق روسی دفاعی کمیٹی کے نائب چیئرمین کا کہنا تھا کہ فن لینڈ کو نیٹو میں شمولیت کے لیے امریکہ اور برطانیہ نے اکسایا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فن لینڈ کو 10 سیکنڈ میں میزائل حملے سے نشانہ بنا سکتے ہیں۔ بھارت میں مسلمان حکومت تبدیل نہیں کر سکتے، ان کا ووٹ بینک نہیں۔ اسد الدین اویسی۔ آل انڈیا مجلس اتحاد مسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی نے کہا ہے کہ بھارت میں مسلمانوں کا ووٹ بینک نہ کبھی تھا اور نہ کبھی ہوگا۔ مسلمان بھارت میں حکومت تبدیل نہیں کر سکتے۔ حیدرآباد سے بھارتی رکن پارلیمنٹ نے اپنے ایک خطاب کے دوران کہا ہے کہ مسلمان بھارت میں حکومت کی تبدیلی نہیں لا سکتے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو گمراہ کیا جا رہا ہے کہ آپ کا ووٹ بینک ہے۔ یہاں صرف اکثریت کا ووٹ بینک تھا، ہے اور رہے گا۔ نہ آپ کا کوئی ووٹ بینک ہے اور نہ کبھی ہوگا۔ ترکی نے فن لینڈ اور سویڈن کی نیٹو میں شمولیت کی مخالفت کر دی۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ترک صدر رجب طیب ایردوان نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا ہے کہ انقرہ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ یوکرین پر روسی جارحیت کے اس ماحول میں فن لینڈ اور سویڈن کی نیٹو میں شمولیت کی حمایت کرے۔ طیب ایردوان نے کہا ہے کہ ترکی خود نیٹو کا حصہ ہے، لیکن ان ممالک کی نیٹو کی رکنیت سازی کو لے کر اس کے مثبت نظریات نہیں ہیں۔ کرونا وائرس کا ملک سے مکمل خاتمہ کرنے کے لیے پرعزم چین۔ ایشین فٹ بال کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ چین کرونا وائرس کی وجہ سے 2023 میں شیڈول ایشین کپ کی میزبانی سے دستبردار ہو گیا ہے۔ ایشین کپ میں 24 ٹیموں نے حصہ لینا تھا اور اس کے میچز 10 مختلف شہروں میں شیڈول تھے۔ نئے میزبان ملک کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ شریف فیملی کی ملکیت میں تمام شوگر ملوں سے چینی 70 روپے کلو کے حساب سے دینے کا فیصلہ کر لیا گیا۔
وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے چینی کی قیمت میں کمی کے لیے فوری ایکشن لے لیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی ٹیم کے شوگر ملز ایسوسی ایشن سے مذاکرات ہوئے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز نے تمام شوگر ملوں کو چینی 70 روپے کلو فروخت کرنے کی تلقین کی ہے اور شوگر ملز ایسوسی ایشن کو حتمی فیصلے کے لیے 24 گھنٹے کا وقت دے دیا گیا ہے۔ روس نے رومانیہ اور بلغاریہ کے سفارتکاروں کو ملک بدر کر دیا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق رومانیہ اور بلغاریہ کی جانب سے روسی سفارتکاروں کو بے دخل کرنے کے بعد روس نے بھی جواباً رومانیہ کے 10 اور بلغاریہ کے 1 سفارتکار کو فوری طور پر ملک بدر کر دیا۔ بجلی کے شارٹ فال میں اضافہ، ملک بھر میں 10 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ جاری۔ ملک میں بجلی کا شارٹ فال بڑھ چکا ہے۔ سسٹم میں 5300 میگا واٹ کی کمی ہو گئی، جس کے سبب مختلف علاقوں میں 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ پاور ڈویژن کے ذرائع کے مطابق بجلی کی پیداوار 20,757 جبکہ طلب 26,000 میگا واٹ ہے۔ اس وقت بجلی کا شارٹ فال 5,300 میگا واٹ تک پہنچ چکا ہے، جس کے باعث ملک کے مختلف حصوں میں 8 سے 10 گھنٹے تک بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ روس یوکرین جنگ کتنی طویل ہوگی، اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یوکرینی صدر نے اہم بیان جاری کر دیا۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا تھا کہ جنگ زدہ شہر ماریو پول سے زخمی یوکرینی فوجیوں کے انخلاء کے لیے روس کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے۔ جنگ کتنی طویل ہوگی، اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق انہوں نے اس مذاکراتی عمل کو ایک مشکل مرحلہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ کوشش ہے کہ زخمیوں کو جلد سے جلد محفوظ علاقوں میں منتقل کر دیا جائے۔ بھارت میں گندم کی ایکسپورٹ پر پابندی عائد کر دی گئی۔ بھارت میں آج سے گندم کی برآمدات پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ گندم کی قیمتوں میں اچانک اضافہ ہوا ہے، جس سے بھارت اور پڑوسی ممالک کے غذائی تحفظ کو خطرہ لاحق ہے۔ بھارت میں گندم کی برآمد پر پابندی کا نوٹیفیکیشن بھارتی وزیر تجارت نے جاری کر دیا۔ میڈیا رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ بھارت میں گندم کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے اور 1 ٹن گندم کی قیمت 25,000 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ بھارتی پابندی سے گندم کی عالمی قیمتوں میں اضافے کا امکان ہے اور ایشیا اور افریقہ کے صارفین متاثر ہو سکتے ہیں۔ شدید گرمی کی پیش گوئی، سورج کا پارہ ہائی، گرمی جان کو آئی، ہیٹ سٹروک کا خطرہ بڑھ گیا۔ قومی ادارہ صحت نے ایڈوائزری جاری کر دی ہے کہ ہیٹ سٹروک کی علامات کیا ہیں اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ قومی ادارہ صحت نے ہیٹ سٹروک کی روک تھام کے حوالے سے بروقت اور مناسب اقدامات کے لیے متعلقہ اداروں کو ہدایات جاری کر دی ہیں اور ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ ہیٹ سٹروک ایسی طبی حالت ہے جس کا بروقت مناسب علاج نہ کیا جائے تو جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک ہفتے میں آٹا، گوشت، گھی سمیت 28 اشیاء مہنگی۔ ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی کی شرح میں 0.49% اضافہ ہو گیا۔ ایک ہفتے میں آٹا، گوشت، گھی سمیت 28 اشیاء کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ ادارہ شماریات کے مطابق ایک ہفتے کے دوران 20 کلو آٹے کا تھیلا 403 روپے 85 پیسے مہنگا ہوا، جس کے بعد اس کی قیمت 1370 روپے ہو گئی ہے، جبکہ ایک ہفتے میں زندہ مرغی 33 روپے 87 پیسے فی کلو مہنگی ہوئی۔ انڈوں کی فی درجن قیمت میں 7 روپے 16 پیسے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ نیوزی لینڈ کی وزیراعظم کرونا میں مبتلا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق نیوزی لینڈ کی وزیراعظم میں کرونا وائرس کی علامات ظاہر ہوئی ہیں، جس کے بعد کرونا کا ٹیسٹ کروایا گیا جو مثبت آیا۔ کرونا ٹیسٹ مثبت آنے پر نیوزی لینڈ کی وزیراعظم نے خود کو قرنطینہ کر لیا اور تمام سرکاری مصروفیات معطل کر دیں۔ گزشتہ ہفتے ان کے ساتھ رہائش پذیر ان کے دوست کا کرونا ٹیسٹ مثبت آیا تھا اور ان کی دونوں بیٹیوں کا ٹیسٹ بھی مثبت آیا تھا، جس کے بعد وزیراعظم نے خود کو آئسولیٹ کر لیا۔ محمد بن سلمان ال نہیان متحدہ عرب امارات کے نئے صدر بن گئے۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق محمد بن زید ال نہیان شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان کے سوتیلے بھائی ہیں۔ واضح رہے کہ شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان 73 برس کی عمر میں گزشتہ روز انتقال کر گئے تھے۔ شیخ خلیفہ بن زید کے انتقال پر پورے متحدہ عرب امارات کی حکومت نے 40 دن کے سوگ کا اعلان کیا، جبکہ وزارت کی جانب سے جاری اعلان میں 3 دن کی عام تعطیل کا اعلان کیا گیا۔
नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।